بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ منہ میں رکھ لی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دریا میں بہتا ہوا وہ صندوق باہر نکلوایا تو اس میں ایک چھوٹا بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہیں ان کی امی نے فرعون کے ڈر سے دریا میں بہا دیا تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی صندوق میں لیٹے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تم نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے، یہ بچہ تم میرے خاطر چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو۔ آخر مجبور ہو کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لیا، لیکن وہ بچہ محل میں کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل میں آئی تو اس بچے نے اپنی امی کا دودھ فوراً پی لیا۔ یہ دیکھ فرعون کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ بچہ بنی اسرائیل کی اسی عورت کا ہے، اس لیے فرعون نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو روک دیا اور اپنے بچے کو قتل نہ ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو لے کر بنی اسرائیل میں پہنچی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ایک دن ایک سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اے عورت، محل کی رانی بی بی آسیہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے ان کا حکم ہے کہ آج شام آپ اس بچے کو لے کر محل میں پہنچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جلدی جلدی تیاری کی اور پھر شام کو اپنے بچے کو لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں حضرت آسیہ نے پھول بچھوا دیے تھے، ہر طرف سپاہی کھڑے تھے۔ حضرت آسیہ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے لڑکے کی طرح محبت کرتی تھی۔ آخر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل پہنچی۔ حضرت آسیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آسیہ نے محسوس کیا کہ فرعون کو اس بچے کے محل میں آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اس لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تم اتنا اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرے بچے سے محبت نہیں ہے؟ تو فرعون نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ ارے ایسی بات نہیں، میں بھی تو خوش ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر وہ بچہ فرعون کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر آپ بھی اس بچے کو کھلائیں تاکہ میرے دل کو تسلی ملے۔ فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے تو انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور پھر اس کے گال پر تماچا مار دیا۔ یہ دیکھ فرعون بھڑک اٹھا اور غصے میں کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے ہی قتل کر دے گا۔ قریب تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت قتل کرا دیتا، لیکن ان کی بیوی آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کے ہاتھ سے اپنا بچہ لے لیا اور کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو بچہ ہے، اسے کیا تمیز ہے؟ اگر اس نے آپ کے گالوں پر ہاتھ مارا بھی ہے تو وہ انجانے میں کیا ہوگا، اسے اچھے برے کا کیا پتا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں جادوگروں نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ میرے بچے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں، میرا بچہ بہت پیارا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان لینا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کہ میں ایک طرف سونے چاندی کے ہار اور جواہرات رکھوں گا اور دوسری طرف جلتی ہوئی آگ رکھوں گا۔ اگر یہ سونے چاندی پر اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر یہ آگ کی طرف بڑھے گا تو پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے۔
اتنا कहकर फिरौन ने हुक्म दिया तो उसी वक्त दरबार में सबके सामने एक प्लेट में आग रखी गई और दूसरी तरफ प्लेट में सोने चांदी के हार रखे गए। और फिर फिरौन के हुक्म पर हजरत आसिया की गोद से एक दाई ने जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया और लाकर उन दोनों प्लेटों के पास बिठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी बहुत छोटे थे और घुटनों के बल चलते थे, तो उन्होंने जब सामने चमकती हुई दो चीजें देखी तो वो तेजी से उन सोने जवाहरात की तरफ बढ़े और करीब था कि वो सोने जवाहरात पर अपना हाथ रख देते, लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर आग की तरफ बढ़ा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जलती आग में से एक अंगारा अपने हाथ में लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से उनकी जुबान जल गई और फिर सारी जिंदगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान बात करते वक्त फंसती थी। हजरत आसिया ने जैसे ही यह मंजर देखा कि उनके बच्चे ने अपने मुंह में आग रख ली है, तो वो दौड़कर आगे बढ़ी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से आग निकाली। हजरत आसिया ने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि ऐ फिरौन, कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि ये वो बच्चा नहीं है, बल्कि यह तो अभी नादान है, इसे क्या पता कि अच्छा बुरा क्या होता है। और फिर हजरत आसिया गुस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद लिए महल के अंदर चली गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी 2-3 दिन महल में रही और अपने बच्चे की देखभाल करती रहीं। आखिर 3 दिनों के बाद हजरत आसिया ने अपने बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नम आंखों के साथ महल से रुखसत किया। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को जाते वक्त बहुत से तोहफे और पैसे दिए और कहा कि मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।